بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی کچھ آیتیں پڑھی تھیں، اور آج کی تقریر میں 15ویں پارے کی انہی آیتوں کو کچھ آپ کے سامنے سمجھانا ہے اور اسی موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھنی ہے۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک، آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک اللہ تعالیٰ نے 18 آیتوں میں 15 باتیں بیان کی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے قصے کہانی سنانے کی، آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے فضول باتیں کرنے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ 15 باتیں جو اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، ان 15 باتوں کو ہم سمجھ لیں۔ انشاءاللہ اگر ان 15 باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو پھر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم صرف ان 15 باتوں پر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ ان 15 باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 22 سے لے کر کے 39 تک ایک ایک آیت میں پڑھتا چلا جاؤں گا اور اس کا مطلب بیان کر کے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا۔ قرآن کی پہلی نصیحت، لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ اے انسان، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو معبود نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو مشکل کشا نہ بنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے تو ہاتھ نہ پھیلا، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تو ذلیل ہو کر کے بیٹھ جائے گا، رسوا ہو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اگر تو نے شرک کر دیا تو تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ دنیا میں ہو سکتا ہے تو شادی کے بعد کئی سال تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا، بار بار تو اللہ سے دعائیں کر رہا تھا اور اللہ تیری دعا قبول نہیں کر رہا تھا، تو مایوس ہو گیا اور تو نے جا کر کے کسی قبر کے پاس، کسی مزار کے پاس، کسی پتھر کے بت کے پاس، کسی پیڑ کے پاس جا کر کے ہاتھ جوڑ دیا اور اس سے جا کر کے تو نے اولاد مانگ لی۔ اب ظاہر ہے اولاد تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر آپ کو جب قبر کے پاس جانے کے بعد اولاد ملے گی تب آپ کا ایمان برباد ہو جائے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ بابا کی طاقت سے مجھے اولاد ملی ہے، ان کے پاس میں آیا تھا تب مجھے اولاد ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ایمان کو آزمانے کے لیے جب تو کسی شرک کے اڈے پر جائے گا اور وہاں تیری دل کی مراد پوری ہو جائے گی تو تجھ کو ایسا لگے گا کہ یہاں آنے سے میری مراد پوری ہوئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تیرے ایمان کو آزما رہا ہے کہ تو توحید پر قائم رہتا ہے یا شرک کے اوپر چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو توحید کے راستے سے ہٹ کر کے شرک کے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے 2009 میں، آج سے تقریباً 15 سال پہلے، میں ناگپور ایک مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ ناگپور کے ایک مدرسے میں پڑھانے کے لیے، مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے ناگپور، وہاں پڑھانے کے لیے میں گیا تھا۔ تقریباً 2 مہینہ وہاں میں نے پڑھایا تھا۔ اس 2 مہینے کے پیریڈ میں نے سنا وہاں پہ ناگپور میں کہ کوئی ایک بابا ہے جن کا نام ہے گندا بابا۔ بابا کا نام کیا ہے؟ گندا بابا، اور زندہ انسان تھا وہ، اور وہ بہت بڑے کیچڑ کے بیچ میں رہتا تھا، گندگی کے بیچ میں رہتا تھا، اور مرد اور عورتیں اس کے پاس جاتے تھے اور اس کے سامنے جا کر کے اپنی مصیبتیں رکھتے تھے، اپنی حاجتیں رکھتے تھے، اور وہ گندا بابا وہ گندگی، وہ کیچڑ اور وہ ناپاکی اٹھا کر کے جس عورت کو مار دیتا تھا، جس مرد کو مار دیتا تھا، وہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ بابا نے میری مراد سن لی، اب میری مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یہ کام کرنے والا کون تھا؟ مسلمان تھا۔ بابا کے بارے میں تو نہیں پتا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا، مگر بابا کے پاس جانے والوں میں اکثر لوگ کون تھے؟ مسلمان تھے میرے بھائی۔ یہ مسلمان کا حال ہے، جتنے شرک کے اڈے وہاں پر مسلمان آپ کو کھڑا ہوا مل جائے گا۔ کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر سجدہ کرتے ہوئے مل جائیں گی،
کتنی مسلمان عورتیں پتھر کے بت کے آگے آپ کو ہاتھ جوڑنے والی بھی مل جائیں گی. کرسمس کا تہوار منانے والا مسلمان نوجوان بھی آپ کو مل جائے گا. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر دولت تو بہت ساری دولتیں ہیں، مگر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو توحید کی دولت ہے. دنیا کی ساری دولت کما کر کے کیا کریں گے ہم اگر ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اے خیرو گنج کے رہنے والے مسلمان، تو بڑا غریب انسان تھا، تو جھوپڑی میں رہتا تھا، تو مہینے کا 5-6 ہزار روپیہ مہینہ کماتا تھا، بڑی مشکل سے تیری دال روٹی چلتی تھی، تو میرے پاس کیا لے کر کے آیا ہے؟ وہ خیرو گنج کا ایک کمزور سا غریب سا مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، اللہ میں کچھ نہیں لے کے آیا ہوں، میرے پاس دھن نہیں ہے، دولت نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، بلڈنگ نہیں ہے، میں کروڑوں کا مالک نہیں ہوں، لیکن اے اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں. تیری توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کیا، تیرے در کو چھوڑ کے کسی اور کے در کے آگے سر نہ جھکایا. اے اللہ مانگا تو تجھ سے مانگا، اے اللہ دعا کی تو تجھ سے کی، اے اللہ بھروسہ کیا تو تیرے اوپر کیا. اے اللہ میں توحید لے کر کے آیا ہوں، میں ایمان لے کر کے آیا ہوں. اور وہ غریب مسلمان، وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا غریب مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، کمزور سے مکان میں رہتا تھا، توحید لے کے اللہ کیا جائے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور وہیں وہ آدمی جو ممبئی کے اور دلی کے اور کلکتہ کے بڑے کروڑوں اور اربوں کے محل میں رہتا تھا، وہ انسان اللہ کے پاس آئے گا اور کہے گا، اے اللہ میں بہت پیسے والا ہوں، بہت دولت ہے میرے پاس، بہت بڑا بنگلہ ہے میرا. اللہ پوچھے گا، تیرے پاس ایمان ہے کیا؟ تیرے پاس توحید ہے کیا؟ تو کیا ایک اللہ کو مانتا تھا؟ کیا تو ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا؟ وہ کہے گا، نہیں ہے اللہ، میں تو مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، میرے نام کے آگے خان بھی لگتا تھا، لوگ بڑے فخر سے بھائی جان کرتے تھے، اور گنیش جی کا تہوار آتا تھا تو میں گنیش جی کی بھی پوجا کرتا تھا، میں دیوالی بھی مناتا تھا، میں ہولی بھی مناتا تھا. اے اللہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور بت کے آگے بھی سجدہ کرتا تھا، میں سیکولر مسلمان تھا، میں توحید کا مطلب نہیں جانتا تھا، میں تو انسانیت کے نام پہ سب کو صحیح کہتا تھا. وہ انسان جو دنیا میں سب کو صحیح کہتا ہے اور اللہ کے آگے بھی سر جھکاتا ہے اور پتھر کے بت کی بھی عبادت کرتا ہے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، کفر کی حالت میں مر گئے، توحید کے بغیر مر گئے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، تو ان کا زمین بھر کے سونا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. سب کچھ ہے تیرے پاس، اگر توحید نہیں ہے اللہ تعالیٰ تیرا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کرے گا. حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، عبداللہ بن جدعان بڑا نیک آدمی تھا، بڑا غریبوں کی مدد کرتا تھا، دان کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، غریبوں کی یتیموں کی مدد کرتا تھا. اے اللہ کے نبی، کیا عبداللہ بن جدعان جنت میں جائے گا؟ کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو اس کی نیکیاں کام نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا تھا. اے عائشہ، اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ تو قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے اوپر ایمان رکھتا تھا. توحید کی حفاظت کرو میرے بھائی. میں آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں، ہمارے اہل حدیثوں میں بھی اب بہت سارے ایسے کام ہونے لگے ہیں جو توحید کے خلاف ہیں. میں دیکھتا ہوں، اسی فیلڈ میں رہتا ہوں، جب پروگراموں میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں اب اہل حدیثوں کے گھروں میں بھی بچوں کے گلے میں کالے کالے دھاگے اور تعویذ نظر آنے لگے ہیں.
جن گھروں میں عورتیں جاہل ہیں، جن گھروں میں عورتوں کو توحید کے بارے میں نہیں معلوم، ان گھروں میں بچوں کو تعویذ بھی پہنایا جا رہا ہے، ان کو نظر کا ٹیکا بھی لگایا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں گنڈا بھی باندھا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا عقیدہ تو پتھر کی لکیر ہے، ہمارا عقیدہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور اپنی فیملی کے عقیدے پر دھیان نہ دیا تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کے گھر میں بھی شرک آ سکتا ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا پیغمبر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا، اے اللہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اگر ابراہیم جیسے پیغمبر کو یہ ڈر ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی اور اپنی توحید کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے پہلی نصیحت کی لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔